برادران اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حامدا ومصلیا ومسلما اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان صدق الله العظيم۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ادھر ادھر کی نہ تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ برادران اہل سنت، آپ بخوبی جانتے ہیں کہ جماعت اہل سنت کے عظیم مبلغ حضرت علامہ مولانا مفتی سید مشاہد حسین صاحب قبلہ نے مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب کے تعلق سے کچھ شرعی مواخذے فرمائے تھے اور اس پر توبہ کا مطالبہ کیا تھا۔ فقیر نے ایک اسلامی قانون اور ضابطے کی روشنی میں جو حکم شرع تھا اس کو مختصر انداز میں بیان کیا تھا، اور اس کا مقصد اصلاح تھا کہ بات آپ تک پہنچ جائے اور آپ اس کو سمجھیں۔ اور اصلاح کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کوئی اگر 80-85 سال کا بزرگ ہو اور اس کو 30-35 سال 40 سال کا اگر نوجوان اصلاح کرے جبکہ اس کا قدم بہک رہا ہو، ہٹ رہا ہو، تو یہ درست نہیں ہے۔ اصلاح بہرحال اصلاح ہے، وہ دیوار پر بھی اگر لکھی ہے تو اس کو بھی قبول کرنا چاہیے۔ بہرحال ہم نے تو خیر خواہی کی نیت سے یہ پیغام ان تک پہنچایا تھا۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس حدیث ہے جس کو امام بخاری، امام مسلم وغیرہ نے ذکر فرمایا، الدین نصیحۃ للہ ولرسولہ ولکتابہ ولائمۃ المسلمین وعامتہم۔ آپ جانتے ہیں کہ خیر خواہی اللہ کے لیے ہے، مطلب دین خیر خواہی اللہ کے لیے ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا جائے، حضور علیہ السلام کے لیے آپ کی رسالت کو مانا جائے، جو بھی اسلامی اور اہل سنت کے عقائد ہیں سب پر ایمان رکھا جائے۔ اور قرآن کے لیے خیر خواہی کا مطلب یہ ہے کہ اس کے احکام پر، اوامر و نواہی پر عمل کیا جائے، اس کی تلاوت کی جائے۔ ائمہ مسلمین کے لیے یعنی امت کے جو علماء ہیں ان کے لیے خیر خواہی کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو احکام شرع امت تک پہنچا رہے ہیں ان پر عمل کیا جائے۔ اب ظاہر سی بات ہے اگر وہ احکام شرع پہنچا رہے ہیں تو وہ قابل تقلید ہوں گے، اور اگر احکام شرع سے وہ خود ہٹ رہے ہیں تو وہ قابل تقلید نہیں رہتے، اب ان کی تقلید کو چھوڑنا لازم ہے۔ حدیث پاک میں ہے لا طاعت فی معصیت اللہ، اللہ رب العزت کی نافرمانی میں کسی کی نہیں مانی جاتی ہے۔ اب ہمارا جو اپنا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ فتنے اور بدعتیں اور بے باکیاں اگر جنم لیتی ہیں تو علماء اہل سنت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس کا رد کریں۔ خطیب بغدادی نے بڑی مشہور حدیث ذکر فرمائی ہے اور اس کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اپنے ملفوظ میں بھی تلاوت کیا ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا ظہرت الفتن او البدع وسب اصحابی فلیظہر العالم علمہ فمن لم يفعل ذلك فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین ولا يقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا یوم القیامہ۔ کہ جب فتنے پیدا ہوں، بدعتیں جنم لیں، میرے صحابہ کو گالیاں دی جائیں، تو عالم دین پر فرض ہے کہ وہ اپنے علم کا اظہار کرے، اور جو بھی اس ذمہ داری سے عالم دین پیچھے ہٹے گا اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، سارے لوگوں کی لعنت، نہ اس کی اللہ فرض نماز قبول کرے نہ نفل نماز قبول کرے، صدقہ واجبہ بھی نہیں اور صدقہ نافلہ بھی نہیں۔ اب ہم نے تو اپنی اس ذمہ داری کا احساس کیا، اور علماء بریلی کی الحمدللہ رب العالمین یہ خصوصیت رہی ہے کہ وہ حق کو حق بولتے ہیں، باطل کو باطل بولتے ہیں۔ کوئی اگر علماء بریلی کی بات کو نہ مانے یا ان کو شٹ اپ کال دے تو اس طرح کی شٹ اپ کال سے نہ ہم نے الحمدللہ کبھی اپنے آپ کو مرعوب کیا ہے اور نہ کبھی کر سکتے ہیں، اس لیے کہ ہم اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ کے اس قول کو پڑھتے ہیں اور زمانے میں عام کرتے ہیں کہ
کروں کیوں مدح اہل دول، رضا پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں۔ اور ہم یہ بھی کہتے ہیں کل کے رضا ہے خنجر خوخار برقبار، آدھا سے کہہ دو خیر منائے نشر کریں۔ تو جو آدائے دین ہیں ان سے بھی ہم یہی کہتے ہیں، اور جو آدائے دین نہیں حاسدین ہیں تو ان کے لیے ہم کہتے ہیں ایک طرف آدائے دی ایک طرف حاسدی، بندہ ہے تنہا شہا تم پہ کروڑوں درود۔ اس کلپ کو سننے کے بعد جو میں نے اپنا پیغام بھیجا تھا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اچھی بات قبول کی جائے، لیکن اس کو قبول کرنے کے بجائے مفتی منیب الرحمان صاحب نے اپنی ہٹ دھرمی کا اظہار کیا، اور اس سے بڑی نادانی اور غیر ذمہ داری کا احساس مفتی اکمل صاحب نے کیا، جو مسائل پر نظر بھی رکھتے ہیں اور لوگوں کے مسائل حل کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، مگر مفتی منیب الرحمان صاحب کی طرفداری میں انہوں نے اس طریقے سے گفتگو کی کہ جو گفتگو ایک طفل مکتب کی معلوم ہوتی ہے، اور حکم شرع بیان کرنے کے بجائے انہوں نے ایسی چیزوں کو سامنے رکھا جو چیزیں قطعاً درست نہیں ہیں۔ بہرحال جو ان کی کلپ سے واقف ہیں اور جو سن چکے ہیں وہ خود اس کا فیصلہ فرما لیں گے، لیکن یہاں میں سر دست ایک بات عرض کرتا چلوں کہ مفتی منیب الرحمان صاحب جو آپ معروضی حالات کی بات کر رہے ہیں، اور معروضی حالات کون سے ہیں یہ تو میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں، ہاں مگر اتنا ضرور سمجھتا ہوں کہ جہاں پر دشواریاں ہوں وہاں پر حکم شرع میں تسہیل اور آسانی ملتی ہے، لیکن جب آپ نے اس ملک کا تذکرہ کیا اور کہا اس کی بنیاد ہی لا الہ الا اللہ پر ہے، تو یہ تو اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم سے زیادہ احکام شرع کی پابندی، دین و سنیت کے بچانے کی اور عقائد و نظریات پر پہرا دینے کی، بدعقیدہ لوگوں کے رد کرنے کی، رافضی شیعہ دیوبندی وہابیوں کی قلعی کھولنے کی ذمہ داری آپ کی زیادہ بنتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ ایسے ملک میں رہ رہے ہیں کہ جس کی بنیاد بھی لا الہ الا اللہ پر ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہوتا ہے احکام شرع، ضروریات دین، ضروریات اہل سنت سب کو مانا جائے، تو وہاں تو آپ کے لیے پورا راستہ کلیئر ہے، مگر اس کے بعد بھی آپ مداہنت سے کام لے رہے ہیں، یہ میری عقل سے ماورا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا یہ کہنا کہ آپ وہاں بیٹھ کر جو چاہو کرو، تو یاد رکھیے گا ہم وہی کرتے ہیں جو حکم شرع ہے۔ جو چاہو کرو کا مطلب یہ آپ گویا جس طرح آئینے میں اپنی شکل نظر آتی ہے، جو آپ منمانی کر رہے ہیں، شاید اسی منمانی کی ترغیب ہمیں دلا رہے ہیں۔ حاشا وکلا، ہم کبھی بھی اس ترغیب میں آنے والے نہیں، ہم وہی کریں گے جو حکم شرع ہوگا۔ ہمارے بزرگوں کی یہ روش رہی ہے کہ ہمارے بزرگوں نے اگر کہیں کسی موقع پر بظاہر سیاسی امور کو لے کر کے، یعنی سیاسی حالات کو لے کر کے اگر کسی اسٹیج پر، کسی منچ پر وہ دونوں جمع ہوئے ہیں، تو ہمارے بزرگوں کا یہ طرز بھی رہا ہے کہ پہلے انہوں نے حکم شرع بیان کیا، اور جو بنیادی اختلاف تھا مثلا یہ کہ ہم ان کے بزرگوں کو کافر مانتے تھے، ان کے عقائد کفریہ کی بنیاد پر وہ ہم مانتے رہیں گے، اور ہمارا یہ اتحاد قطعاً دینی اتحاد نہیں ہے، یہ سیاسی اتحاد ہے جو وقتی طور پر ہے۔ اور اس کے ساتھ انہوں نے مکمل پاسداری یہ بھی کی کہ کبھی ان کے ساتھ اٹھ بیٹھ کھان پان یہ سب نہیں کیا، فلا تواکلوہم ولا تشاربوہم ولا تجالسوہم ولا تناکحوہم، ان پر پوری طریقے سے عمل کیا، لیکن یہ چیز مفتی منیب الرحمان صاحب آپ میں نظر نہیں آتی ہے، جیسا کہ اس پر شواہد اور دلائل موجود ہیں۔ دوسری بات میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جب آپ خود کو مفتی اعظم تسلیم کرتے ہیں اور قوم بھی آپ کو مفتی اعظم کہہ رہی ہے، تو مفتی تو افتاء سے بنا ہے، اور افتاء فتوے کو کہتے ہیں، حکم شرع کے بیان کو کہتے ہیں، تو آپ کی جو قدر و قیمت ہے، آپ کا جو مقام و مرتبہ ہے، جو قوم تسلیم کر رہی ہے، وہ اس اعتبار سے نہیں کہ آپ سیاسی فرد ہیں۔ اگر آپ کو یقین نہ ہو تو آج سے خود کو آپ ایک سیاسی فرد کے طور پہ پیش کر کے دیکھیے، اس کے بعد دیکھیے قوم کے کتنے افراد اور امت کے کتنے علماء آپ کا ساتھ دیتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے آپ خود کو سمجھتے ہیں کہ میں مفتی ہوں، اور مفتی ایک عالم دین اور ایک اسلام کا ترجمان ہوتا ہے، اور اس کی تعظیم و تکریم بھی اسی وقت تک رہتی ہے، اور وہ اسی وقت تک قابل اعتبار ہوتا ہے جب وہ اپنے منصبی فریضے کی ذمہ داری مکمل ادا کر رہا ہو، اور آپ اس وقت اس سے پیچھے نظر آ رہے ہیں۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صاف و صریح حدیث موجود ہے، اذا رأیتم صاحب بدعۃ فاکفہروا فی وجہہ فإن اللہ تعالی یبغض کل مبتدع۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت انس بن مالک اس حدیث کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جب تم کسی بدعتی کو دیکھو نا تو اس کے سامنے سختی کے ساتھ پیش آؤ،
کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر بدعتی کو ناپسند فرماتا ہے۔ تو جو ایک بدعتی ہے، بدعتی کا لفظ کیا ہے، بدعتی کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے فقہ نے تصریح فرمائی والمراد بالمبتدع من یعتقد شیئا علی خلاف ما یعتقدہ اہل السنت والجماعہ۔ بدعتی سے مراد وہ شخص ہے جو عقیدہ اہل سنت میں، عقائد ضروریات کی، عقائد اور ضروریات دین کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، عقائد اہل سنت کی بات کر رہا ہوں کہ عقیدہ اہل سنت میں بھی اگر کسی عقیدے سے اختلاف رکھتا ہے تو وہ بدعتی ہے، گمراہ بددین ہے۔ اور ایسے گمراہ بددین کے ساتھ میں ہی سرکار علیہ السلام نے فرمایا اذا رأیتم صاحب بدعت فاقفہروا فی وجہہ، ترش روئی کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آؤ، سختی کے ساتھ پیش آؤ، اس لیے کہ اللہ تعالی ہر بدعتی کو ناپسند فرماتا ہے۔ لیکن آپ کا حال کیا ہے؟ آپ رافضیوں کی تعزیت کر دیتے ہیں، وہابیوں کے ساتھ بیٹھ کر کھان پان، چائے وغیرہ آپ لے لیتے ہیں، چائے نوشی کر لیتے ہیں۔ تو کیا یہ اس حدیث پاک کے خلاف نہیں ہے؟ اور کیا یہ قرآن کی آیت کریمہ فلا تقعد بعد الذکری مع القوم الظالمین، ترجمہ آپ کے لیے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پڑھے لکھے ہیں، ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار، قرآن پاک کی آیت کریمہ ہے، اس کے خلاف نہیں ہے۔ اور سرکار علیہ السلام نے جو فرمایا فلا تواکلوہم ولا تشاربوہم، کیا اس کے خلاف نہیں ہے؟ ایک رافضی کے ساتھ بیٹھنا، ایک شیعہ کے ساتھ بیٹھنا اور ایک شیعہ کی مرنے کے بعد تعزیت کرنا، تو ذرا اس حدیث کا مجھے جواب دیجئے کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا تھا الصواعق المورقہ میں، علامہ ابن حجر حیثمی شافعی مکی نے حدیث کو ذکر فرمایا کہ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ان اللہ تعالی اختارنی واختار لی اصحابا وانصارا وسیاتی قوم یسبونہم وینتقصونہم فلا تجالسوہم ولا تشاربوہم ولا تواکلوہم ولا تناکحوہم۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ نے مجھے چن لیا، میرے صحابہ کو چنا، انصار بنایا، رشتہ دار بنایا۔ فرمایا میرے بعد عنقریب ایک ایسی قوم آئے گی جو میرے صحابہ کو گالیاں دے گی، ان کے شان میں توہین کرے گی، تو ان کے ساتھ بیٹھنا مت، ان کے ساتھ پینا مت، ان کے ساتھ کھانا مت، ان کے ساتھ نکاح مت کرنا۔ اور قرآن کی آیت کریمہ بھی آپ نے سن لی، اور ایک حدیث میں تو حضور علیہ السلام یہ فرماتے من وقر صاحب بدعت فقد اعان علی ہدم الاسلام، جو کسی بدعتی کی تعظیم کرتا ہے وہ اسلام کو ڈھانے پر مدد کر رہا ہے۔ تو ہماری اصلاح اور ہماری جو گزارش تھی وہ محض اس لیے تھی کہ آپ اسلام کو ڈھانے پہ مدد نہ کریں، اسلام کے قیود کو اور اسلامی احکام کو اور اسلامی امور کو لوگوں میں پہنچانے اور مضبوط کرنے کا کام کریں۔ اور مجھے حیرت ہے ان علماء پر جو علماء ایسے صاف اور صریح احکام کو دیکھنے کے بعد بھی بیجا طرفداری میں لگے ہیں، سوال تو قیامت کے دن ان سے بھی ہوگا۔ اور وہ حضرات جو آج تک ان کے ساتھ کھڑے تھے ایسا حادثہ اور واقعہ ہونے کے بعد اب ان کی زبانیں خاموش ہیں، ان علماء کو بھی چاہیے کہ اپنی خاموشی اور اپنی چپی کو توڑیں۔ دوسری بات جو آپ نے کہا تھا کہ معاملہ یہ ہے کہ یہاں ناموس رسالت کا مسئلہ آتا ہے، ناموس الوہیت کا مسئلہ آتا ہے، تحفظ ختم نبوت کا مسئلہ آتا ہے، ناموس اہل بیت الصحابہ کا مسئلہ آتا ہے، ناموس قرآن کا مسئلہ آتا ہے، اور آئین میں دستور کی ارتداد قادیانیت کی ترمیم کا مسئلہ آتا ہے۔ تو یہاں جو آپ ایک جملہ بول رہے ہیں کہ ناموس رسالت کا مسئلہ آتا ہے، مجھے یہ بات بتائیے کیا ناموس رسالت کا حل فضل الرحمان جیسے لوگوں سے، دیوبندی وہابیوں کے ذریعے اس مسئلے کو حل کرایا جائے گا، جن کے بزرگوں نے، جن کے اسلاف نے معاذ اللہ رب العالمین اپنی کتابوں میں صاف و صریح گستاخیاں کی ہیں؟ کیا آپ کے آپ چور کو گھر کا محافظ بنا کے کھڑا کریں گے؟ جن پر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علماء حرمین طیبین کی تصدیقات کے ساتھ کفر التزامی اور کفر کلامی کا حکم لگایا ہے، اور آپ تک وہ پوری طرح کا پہنچا ہوا ہے، اور آپ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم 100% مانتے ہیں۔ تو یہ 100% کیسے ماننا ہوا؟ کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے فضل الرحمان یا پھر جیسے جو مولوی ہیں تقی عثمانی وغیرہ، کیا ان کو اپنے ان بزرگوں کی اور اپنے ان اسلاف کے کفریات پر اطلاع نہیں ہے؟ یقیناً اطلاع ہے۔ تو آپ اگر چور کے ذریعے گھر کی حفاظت کروائیں گے تو گھر کا سامان تو ویسے ہی لٹ جائے گا۔ تحفظ ناموس رسالت کے نام پر ان کو بلا رہے ہیں جنہوں نے آج تک گستاخیوں کو اپنی کتابوں میں باقی رکھا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اہل بیت اور صحابہ کے ناموس پر کیا رافضیوں کے ساتھ اتحاد کیا جائے گا، جن کے مذہب میں تبرہ جو ہے وہ بنیادی حیثیت رکھتا ہے؟ اصول کافی وغیرہ کا مطالعہ کر لیں تب سمجھ میں آ جائے۔ تقیہ بازی ان کے لیے، ان کے مذہب میں جو ہے بڑی کارگر اور مفید چیز ہے۔ تو یاد رکھیے گا، چاہے وہ رویت ہلال کمیٹی کا مسئلہ ہو یا پھر دیگر جامعات و مدارس کا مسئلہ ہو، ان سارے مسائل میں آپ کو بحیثیت مفتی احکام شرع کو سامنے رکھنا ہوگا۔ رافضیوں کے تعلق سے تو اعلیٰ حضرت کے رد و رفضہ میں صاف ہے کہ ان کے جملہ افراد جو ہے دو بدیہی اور ضروری
کفریات کا ارتکاب کرتے ہیں، قرآن پاک میں کمی بیشی کے قائل، حضرت مولا کائنات کو حضور علیہ السلام کے علاوہ سارے نبیوں سے بھی افضل مانتے ہیں، تو جناب ذرا ہوش کے ناخن لیجئے۔ بریلی شریف کل بھی بولتا تھا، آج بھی بولتا اور قیامت تک بولتا رہے گا، اور ہم جو اپنی ذمہ داری ہے وہ ذمہ داری کو ادا کرتے رہیں گے، اس لیے کہ ہم نے آپ کو راضی کرنے کی نہیں سوچی ہے۔ آپ کے ساتھ اہل سنت والجماعت کا ٹائٹل لگا ہوا ہے، آپ خود کو اہل سنت والجماعت کا مفتی اعظم کہتے اور کہلواتے ہیں، تو اس اعتبار سے ہم آپ کی اصلاح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بریلی شریف آپ کا بھی مرکز ہے، آپ بھی اس کو تسلیم کرتے ہیں، اس لیے کہ فقہی انسائکلوپیڈیا اور عقائد و نظریات کی ترجمانی کرنے والی کتاب فتاوی رضویہ کو آپ بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، لہذا علماء بریلی کو شٹ اپ کال دینے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنے حالات کو سنبھالیے۔ آپ پر مفتی مشاہد حسین صاحب قبلہ نے جس توبہ کا مطالبہ کیا تھا وہ توبہ کا مطالبہ آج بھی باقی ہے، اور حیرت تو مجھے اس بات پر ہوئی کہ مفتی منیب الرحمان مفتی اعظم پاکستان ہے، لیکن گفتگو سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے یا تو یہ تجاہل عارفانہ سے کام لے رہے ہیں یا پھر واقعتاً لا علمی کا شکار ہیں۔ آپ نے کہا کہ سید زادہ ہمارے لیے قابل تعظیم ہے، سر کا تاج ہے، پھر آپ نے فوراً اس کے بعد سر سید احمد خان کو مثال میں پیش کیا۔ اور ایک بات مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ آپ کے خلاف جس سید مشاہد حسین کاظمی نے حکم شرع بیان کیا ہے، تو کیا معاذ اللہ وہ اس حکم شرع کو بیان کرنے کے لیے جو مسلک اعلیٰ حضرت کے بالکل عین مطابق ہے، اس کو بیان کرنے کی وجہ سے کیا وہ سر سید احمد کی معاذ اللہ صف میں کھڑا ہو گیا؟ کس طرح کا ذہن دے رہے ہیں مفتی صاحب آپ؟ ایک طرف تو آپ یہ کہتے ہیں کہ سید زادی کی تعظیم اور تکریم اور اس کا تاج ہونا مجھے تسلیم ہے، اور دوسری طرف آپ اس کو سر سید احمد خان سے ملا رہے ہیں۔ حاشا وکلا، اپنے اس فعل کی بنیاد پر سید مشاہد حسین کاظمی صاحب قبلہ نہ تو جماعت اہل سنت سے باہر ہو گئے اور نہ ہی وہ گمراہی اور بدعقیدگی کا شکار ہو گئے، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ انہوں نے اپنے فریضے کو ادا کر کے اپنے ایمانیات اور یقینیات اور اپنی اسلامی اور دینی اور مذہبی اور یقینی ذمہ داریوں کو مکمل کیا انہوں نے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو پکڑ ان کی بھی ہوتی، لیکن وہ قابل مبارکباد ہیں کہ جب بڑی بڑی زبانیں بند تھیں تو 29-30 سال کے ایک عالم دین، جواں سال عالم دین نے زبان کھولی اور حق بیان کیا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، فتاوی رضویہ کی 11ویں جلد کا آپ مطالعہ کریں، رضا اکیڈمی والی، سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ عالم کا مقام بڑا ہے کہ سید کا، تو آپ نے فرمایا کہ آیت کریمہ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون کا عموم تو یہی بتاتا ہے کہ عالم کا مقام سید سے بڑا ہے، مگر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ عالم کی جو فضیلت ہے وہ اس کی وصفی ہے، اور سید کی جو فضیلت اور خوبی ہے وہ اس کی ذاتی ہے۔ پھر آپ نے ایک فرق یہ بیان کیا کہ اگر عالم دین سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وراثت کی مکمل پاسداری کر رہا ہے تو وہ قابل تعظیم ہے، لیکن اگر وہ اس سے نکلتا ہے اور اس کا قدم بہکتا ہے تو پھر جس بنیاد پر وہ قابل تعظیم تھا وہ وصف اس نے کھو دیا۔ اور سید زادے کے لیے میرے امام نے فرمایا کہ سید کا جو وصف ہے، اس کی جو خوبی ہے وہ ذاتی ہے، چونکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک خون اس کی رگوں میں دوڑ رہا ہے اور اس کا سرکار علیہ السلام سے خونی رشتہ ہے۔ خون مصطفیٰ کا کمال یہ ہے کہ ایک دن قریشی غلام حضور کی بارگاہ میں آئے، جس کو اعلیٰ حضرت نے مطلع القمرین کے ابتدائی صفحات میں ذکر فرمایا۔ قریشی غلام آئے، حضور کا خون حجامت رکھا تھا، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کو کہیں ڈال دو، انہوں نے لیا اور لے کر کے اس کو پی لیا۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، سارا معاملہ بتایا، نبی علیہ السلام نے جلال نہیں فرمایا بلکہ آپ نے فرمایا اذهب فقد آرست نفسك من النار، جاؤ تم نے خود کو جہنم سے آزاد کر لیا۔ تو خون مصطفیٰ کا یہ کمال ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سید زادہ اگر اس کی بد مذہبی حد کفر تک نہ پہنچی ہو تب بھی وہ قابل تعظیم ہے، ہاں اگر اس کی بد مذہبی حد کفر تک پہنچ گئی ہو تو اب وہ قابل تعظیم نہیں رہتا، اس لیے کہ اب انہ لیس من اہلک کے قبیل سے ہو جاتا ہے، کہ جیسے حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ان کی نسل سے کٹ گیا، اسی طریقے سے وہ سید زادہ بھی اس نسل سے کٹ جاتا ہے۔ مگر سید مشاہد حسین کاظمی صاحب نے اگر حکم شرع تمہارے خلاف بیان کیا اور تم اس کی زد میں آ رہے تھے، تو زد میں آنے کی بنیاد پر اگر حکم شرع بیان کر دیا جائے تو کیا معاذ اللہ اس سید زادے کو جو سنی سے العقیدہ ہے، جو عقائد اہل سنت افکار رضا کی ترجمانی کر رہا ہے، اور یہ بات بالکل تشت ازبام ہے، جس نے مرزا انجینئر کی طبیعت ڈھیلی کر کے رکھی ہے اور ایسے گمراہ بددین لوگوں کا مستقل وہ علاج کرتا ہے، ایسے عالم دین کو اور ایسے سید زادے کو پریزینٹ کرتے ہوئے آپ نے مثال میں
سر سید احمد خان کو پیش کیا۔ یہ تشبیہ اور یہ تمثیل مجھے قطعاً سمجھ میں نہیں آتی، اور افسوس ان علماء پر ہے جو ممبر پر بیٹھ کر ایسی تمثیل اور ایسی تشبیہ کو قبول کر رہے ہیں۔ جو تمثیل آپ نے پیش کی ہے وہ بری تمثیل ہے، جس سے ایک سید زادی کی دل آزاری ہوتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کا قدم بھی قابل توبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی دعا کروں گا کہ مولا تعالیٰ آپ کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ اور میں علماء اہل سنت، عوام اہل سنت سے عرض کروں گا کہ جب تک کوئی عالم اپنے ان افعال سے ارتکاب نہیں کر لیتا، وہ نہ قابل تعظیم ہے اور نہ ہی اس کی بات مانی جائے گی، نہ وہ قابل تقلید ہے۔ ہم جب جانتے ہیں کسی فاسق کا حال یہ ہے کہ اگر وہ فسق اعلانی کرتا ہے اور پھر وہ چاند کی گواہی دینے آئے تو شریعت اس کو ریجیکٹ کر دیتی ہے۔ مفتی منیب الرحمان صاحب کی یہ حالات بھی برسر عام ہیں، لہذا جس طریقے سے یہ مجمع عام میں ان افعال کا ارتکاب کر چکے ہیں، اسی طرح ان پر مجمع عام میں توبہ لازم ہے۔ توبۃ السر بالسر و توبۃ العلانیہ بالعلانیہ، لہذا اس پر دھیان دیں، اور یہ اسی وقت قابل تعظیم، قابل تقلید ہوں گے جب یہ اپنے ان صالح افعال سے ارتکاب کر لیں گے۔ وما علینا الا البلاغ، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا، تم پہ کروڑوں درود۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔